میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں فاضل افتخار مون اور ان کی ٹیم کا، جنہوں نے اس کام کے لیے مجھے چنا اور یہ چاہا کہ میں ان کے ساتھ ان خیالات کا اظہار کروں جو خصوصاً خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے آخری چند گھنٹوں میں سے پہلا واقعہ اور پہلا کلمہ جو اس نے مقدس لوکا کی انجیل کے مطابق 23ویں باب کی 34ویں آیت میں، اور اس میں کچھ یوں ہے: اور دو اور جو بدکار تھے اس کے ساتھ لے جائے جا رہے تھے تاکہ قتل کیے جائیں، اور جب وہ اس مقام پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے صلیب دی، اور ان بدکاروں کو بھی، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں۔ اور یسوع نے کہا، اے باپ، انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس طرح صلیب پر یسوع مسیح کے منہ سے ادا کیا جانے والا یہ پہلا کلمہ ہے جس پر ہم آج غور کرتے ہیں۔ اس کلمے کو اگر ہم تھوڑا سا حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں تو پہلی بات، اس میں خداوند یسوع مسیح اپنے اس رشتے کا ذکر کرتا ہے جو وہ اپنے باپ کے ساتھ رکھتا ہے، اور اس کلمے کو خصوصاً ایک دعا کی صورت میں دیکھا جانا چاہیے کہ یسوع مسیح اپنے باپ کے سامنے دعا کرتا ہے کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اب یسوع مسیح جب یہ کلمہ ادا کرتا ہے تو بلا شبہ وہ باپ کے حضور دعا کرتا ہے اور باپ کے ساتھ اپنے رشتے کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بنی نوع انسان اور خدا کے درمیانی ہونے کا ایک برملا اقرار بھی کرتا ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی خاطر، دنیا کے تمام گناہ گاروں کی خاطر باپ کے حضور دعا کرتا ہے، کیونکہ وہ کامل انسان ہے۔ اسی صورت وہ خدا کی طرف سے کہ خدا کے ساتھ دنیا کو معاف کرنے کے لیے بھی ہے، کیونکہ اسے زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا، گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، لہٰذا وہ باپ کی طرف سے بنی نوع انسان کو یہ یقین بھی دلاتا ہے کہ وہ دنیا کے گناہ معاف کرے گا، کیونکہ وہ اسی خاطر اس زمین پر آیا تھا۔ جب یسوع مسیح دنیا کے تمام انسانوں کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کلمے کو ادا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بلا شبہ اس غرض سے کہ تمام انسان کسی نہ کسی صورت کچھ سننے کے اور کسی چیز کی نشاندہی اور اظہار کے ضرورت مند ہیں کہ انہیں یقین ہو کہ ان کے گناہ معاف ہوئے ہیں۔ اس لیے جب یسوع مسیح اپنے لوگوں کے لیے باپ کے حضور یہ دعا کرتا ہے کہ اے باپ، ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے سب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو، کیونکہ یسوع مسیح نے دعا کی ہے، خدا کے بیٹے نے دعا کی ہے، تو خدا باپ کے ساتھ ہو کر وہ خود ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، اور خصوصاً اس عمل میں جو اس کے ساتھ آگے ہو رہا ہے، یعنی اب وہ صلیب پر ہے اور صلیب پر اس نے جان دینی ہے، اس کے بعد اس نے دفن ہونا ہے، اس کے بعد اس نے مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، لہٰذا اس مرنے میں اور اس جی اٹھنے میں وہ دنیا کے گناہوں کی معافی کا عمل جو ہے اسے تکمیل تک پہنچائے گا۔ دوسری بات اس کلمے کے اندر ہے وہ ہے ان کو معاف کر۔ اب اس میں اہم لفظ کیا ہے؟ وہ کن کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ صرف اس وقت کے ان سپاہیوں کے بارے میں دعا ہے جو اس وقت اس کو اذیت دے رہے تھے، جنہوں نے اس کے ہاتھ میں پاؤں میں کیل ٹھونکے تھے، جنہوں نے اس کی پسلی کو چھیدا تھا، یا اس سے پہلے وہ پلاطوس اور ہیرودیس اور کاہن اعظم اور ان سب لوگوں کے بارے میں بھی دعا کرتا ہے؟ بلا شبہ وہ آدم سے لے کر حوا سے لے کر ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے جنہوں نے گناہ کیا، جو کسی بھی صورت گناہ کے قصوروار ٹھہرے،
آدم اور حوا اپنی جگہ پر، اس کے بعد بنی نوع انسان، بنی اسرائیل قوم، تمام لوگ جو کسی بھی صورت کہیں بھی خدا کے نافرمان ٹھہرے، وہ ان سب کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ اپنے اذیت دینے والے سپاہیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ وہ اس کے بعد آنے والے آج تک کے ہم سب تک کے لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اب ان سب کے لیے معاف کرنا، اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کا نجات دہندہ ہونا کل انسانیت کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے۔ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جن کے وہ گناہ معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، یا جن کے لیے اس نے یہ دعا نہ کی ہو، جن کے لیے اس کا مرنا اور جی اٹھنا نہ ہو۔ وہ سب کے لیے تھا، سب کے لیے ہے، اور ہمیشہ تک سب کے لیے یہ کارآمد ہے اور سب کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ یعنی اس دعا کا اثر اور اس دعا کے نقطہ نظر میں ہم سب اس دعا کا حصہ ہیں۔ آدم اور حوا سے لے کر آج تک، ہم تک، اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بھی یسوع مسیح یہ دعا کرتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ اس معافی کا عمل کیا ہے؟ اس معافی کے معنی کیا ہیں؟ اس معافی کے معنی یہ ہیں کہ وہ قصور جو آدم اور حوا نے باپ کی نافرمانی کر کے کیا تھا، وہ قصور جو کاہن اعظم نے اور جو عدالت عالیہ کے لوگوں نے اور جو پھر ہیرودیس اور پینتیوس پیلاطس کے لوگوں نے کیا، اس پر فتویٰ لگایا، جھوٹا فتویٰ لگایا اور محض اپنی انا کی خاطر لگایا، وہ ان تمام قصوروں کو معاف کرتا ہے۔ ان تمام قصوروں کی معافی کے لیے باپ کے حضور التجا کرتا ہے۔ اور وہ سب بھی جو لوگ جانتے ہیں یا جو لوگ نہیں جانتے ہیں، تو بھی انہوں نے جو قصور کیے ہیں، تو بھی انہوں نے جو گناہ کیے ہیں، ان سب قصوروں کی معافی کی درخواست باپ کے حضور کرتا ہے، اور باپ کے ساتھ مل کر اپنے مرنے اور جھوٹنے سے سب کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بات اس کلمے کے اندر یہ ہے کہ ان کو کیوں معاف کر، اور یہ بہت اہم پہلو ہے کہ کیوں معاف کیا جائے۔ معاف کرنے کے لیے بلا شبہ یا کسی کے قصوروار ٹھہرائے جانے کے لیے کیا درکار ہے؟ پہلی بات کہ وہ شخص جو قصوروار ہے وہ اپنا گناہ مانے، اور وہ اسی صورت میں مانے گا جب وہ یہ کہے گا کہ میں اس قصور کا ذمہ دار ہوں۔ اور قصور کی ذمہ داری لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے جان بوجھ کر دانستہ طور پر کیا ہے، میں اس کو عقل کے لحاظ سے سمجھتا تھا کہ یہ کام ہے، یہ کرنے والا تھا، میں نے کیا ہے، اس میں میرا یہ لالچ تھا، اس میں میرا یہ مفاد تھا، تو اپنے مفادات کی خاطر کسی کی جان لینا، کسی کو قربان کرنا، اسے پتہ تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب لوگ کیا نہیں جانتے؟ خداوند یسوع مسیح یہ کہہ کر کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، ان سب کو آدم اور حوا سے لے کر اپنے وقت تک پینتیوس پیلاطس، تمام سپاہی، تمام لوگ جو اس پر ٹھٹھا کرنے والے لوگ ہیں، سب کو بے قصور ٹھہرا دیتا ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جو جانتے ہی نہیں وہ قصوروار کیوں کر ٹھہریں گے؟ اور کیونکہ وہ قصوروار نہیں ہیں لہٰذا انہیں معاف کرنا واجب ہے، لہٰذا انہیں معاف کرنا لازم ہے۔ اب اگر یہ قصوروار نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں قصوروار نہیں ہیں؟ اس لیے کہ آدم اور حوا یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کیوں خدا کے برابر ہونا چاہتے ہیں۔ وہ خدا کے برابر ہونے کی خواہش کر کے، نیکی اور بدی کی جان پہچان کر کے کیا کچھ کھو دیں گے؟ خدا کی محبت کو کھو دیں گے، خدا کی رفاقت کو کھو دیں گے، باغ عدن کی خوشی کو کھو دیں گے۔ اسی صورت آدم اور حوا کے بعد جب ہم یسوع مسیح کے ان دکھوں پر غور کرتے ہیں تو وہ سردار کاہن، وہ جو تمام یہودی جو یسوع مسیح کے بارے میں پکارتے تھے کہ اسے صلیب دے، اسے صلیب دے، وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ وہ صرف یہ جانتے تھے، اس پر یہ فتویٰ لگاتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہاں، یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا، خدا کا بیٹا ہے، اور وہ خود خدا ہے۔ اور یہ بات
یہودی نہیں جانتے تھے، یہ بات سردار کاہن نہیں جانتے تھے، یہ بات عدالت عالیہ کے لوگ نہیں جانتے تھے۔ رومی سپاہیوں نے اس پر یہ فتویٰ لگایا کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے اور کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ لہٰذا اس لحاظ سے وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یسوع مسیح کی بادشاہی کہاں کی ہے، یسوع مسیح کی بادشاہی کس طرح کی ہے۔ کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے، یسوع مسیح کو پہچانتے نہیں تھے، اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اس کا انہوں نے یقین نہیں کیا تھا، لہٰذا یسوع مسیح کہتا ہے وہ بے گناہ ہیں، وہ بے قصور ہیں۔ ان کا قصور ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے جانا نہیں، انہوں نے پہچانا نہیں، تو وہ کیوں کر قصوروار ٹھہرائے جائیں۔ اس لحاظ سے جب یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہ، ان کے قصور انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ دنیا کے سب انسانوں کو بے گناہ ٹھہرا دیتا ہے، سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے، سب کو بے قصور قرار دے دیتا ہے، تاکہ آج یسوع مسیح ان کے گناہ اٹھا لے جا کر صلیب پر جان دینے کو ہے، تاکہ ان کے گناہوں کے ساتھ وہ زمین میں مر جائے، دفن ہو جائے، اور بنی نوع انسان کے سب گناہ بھی اس کے ساتھ دفن ہو جائیں، تاکہ جب مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھے تو تمام لوگ نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ جی اٹھیں۔ تو یہ یسوع مسیح کا اس پہلے کلمے میں باپ کے حضور دعا کرنا ان سب کے لیے جو اس کے حضور گناہ گار تھے، لیکن وہ ان کو بے قصور ٹھہراتا ہے، وہ ان کو جنہوں نے اس کو اذیت دی انہیں بھی بے قصور ٹھہراتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ دعوت ضرور دیتا ہے کہ ایمان لائیں، جیسے یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا، ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اپنے بپتسمہ کے وسیلے سے۔ اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں بھی دعوت ہے کہ اس یسوع مسیح کے ساتھ اس کی صلیب کے دکھوں میں حصے دار ہوں، کہ ہم دوسروں پر فتوے لگانے والے نہ ہوں، ہم دوسروں کو اذیت دینے والے نہ ہوں، ہم دوسروں کے گناہ اسی صورت اٹھائیں جیسے مسیح خداوند نے گناہ اٹھائے۔ اور وہ اسی صورت میں ہم ہو سکتا ہے، ہم کسی پر فتویٰ لگانے کے بجائے، کسی کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے ان کو بے گناہ ٹھہرائیں، ان کو بے گناہ کہنے کے لیے، بے گناہ ماننے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز، کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈیں، تاکہ بالآخر سب لوگ خدا کے حضور حاضر ہونے کے لائق ہوں، اور یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کا فضل اور برکت سب انسانوں کو حاصل ہو، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔